ہر وہ چیز جو مسافر کو سفر سے روکے وہ اس دشمن ہے. مسافر کام ہے سفر کرنا. اگر آپ نے سفر کیا اگر نہیں وہ اسٹیشن بہت اچھا تھا میں وہیں ٹھہر گیا. وہ چیز جو آپ کو آپ کے سفر سے روک رہی ہے وہ مسافر کی دشمن ہے. اور اگر آپ نے اس چیز کو تعاون میں لے لیا یہ معاون ہے کہ پھر بڑی بات ہے. مثلاً ایک آدمی فرض کر لو غریب ہے, چلو آپ کو سمجھ لیجیے غریب کیا ہوتا ہے, امیر لوگ ہو, فرض کر لو غریب بھی ہوتے ہیں. ایک آدمی غریب ہے وہ کہتا ہے میں نیکی کے سفر پہ جانا ہے, اس کے لیے مجھے پیسوں کا انتظام چاہیے. اب اس کو جو پیسہ مال ہے وہ کیا ہوگا, اللہ کا فضل ہوگا نا, کیونکہ نیکی کے سفر پہ جانا ہے اور اس کام کے لیے وہ مال کمائے گا. اگر کماتے کماتے مال کی محبت میں گرفتار ہو کے نیک سفر ہی منسوخ کر دے پھر ہم کہیں گے کہ وہ کارخانہ اس کا دشمن نکلا جس کارخانے کو اس نے دوست بنانا چاہا. اولاد کی محبت اور مال کی محبت برائے محبت یہ ایسی دشمنی ہے انسان کی کہ انسان سے ذوق سفر جو ہے یہ چھین لیتا ہے, اسے منزل کی تمنا نہیں رہتی. اگر انسان اولاد سے محبت کرے اللہ کے حکم کے مطابق, مال سے محبت کرے یا مال کو بچائے یا اس کو خرچ کرے اللہ کے حکم کے مطابق, تو پھر یہ چیز جو ہے نا یہ رحمت ہے, فضل ہے. ورنہ عام طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ بہت سارے لوگ, اب یہ فکر سننے والا ہے بہت سارے لوگ, اگر کبھی ان کو گرفت آئی تو اولاد کی وجہ سے. ایسے بے شمار لوگ ہیں جنہوں نے اولاد کی محبت میں ایمان کو آگے پیچھے کر دیا. جنرلی یہ نہیں کہ مجبور کیا اولاد نے, بس وہ اولاد کی محبت میں بھول گئے کہ راستے میں خیر کیا تھا اور خوبی کیا تھا. اولاد کی محبت میں اور مال کمانے کے تقاضے میں وہ بھول گئے, کیا بھول گئے کہ جائز مال کیا تھا, ناجائز مال کیا تھا, اور کون سے مال سے کیا چیز کو فائدہ پہنچا اور کس چیز کو نقصان پہنچا. مطلب یہ ہے کہ یہ مینز اور اینڈز کا ہے کھیل. ایسا اگر اچھی چیز ہے کہ جس ذریعے سے کما رہے ہیں آپ, اگر وہ ذریعہ برا ہے تو پیسہ برا ہو گیا. آپ پیسے کی برائی آپ نوٹ کر لینا. جس ذریعے سے پیسہ ہو رہا ہے کمائی میں, چاہے پیسہ نیکی کا نام ہے, بعد میں پیسہ نیکی کا نام ہو, پیسہ حج کا نام ہو, پیسہ عمرہ کا نام ہو, پیسہ بے شمار نیکیوں کا نام ہو, جنت کا نام ہو, چاہے اگر کمائی کا ذریعہ غلط ہو گیا تو پیسہ غلط ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے پیسہ نہ حلال ہے نہ حرام ہے. پیسہ حلال حرام نہیں ہے, اس کو ذریعہ حلال کرتا ہے یا ذریعہ حرام کرتا ہے. پیسہ بناتے خود تک کوئی حرام نہیں نا. کوئی مکان برا نہیں ہے, اگر مکین برائی شروع کر دے مکان برا ہو گیا. اگر مکین جو ہے اس میں سجدہ کر لے تو مکان مسجد بن گیا. مکان ان سب تو کوئی چیز نہیں نا. مکان تو اینٹ گارا پتھر ہے, آج اینٹیں اوپر کو جا رہی ہیں, کل کو وقت آئے گا اینٹیں پھر زمین پہنچ جائیں گی, پھر وہی ویرانی, پھر کھدائی وہی کون سے زمانے کی, ہڑپا کے زمانے کی. ہمارے ہڑپے 500 سال بعد آئیں گے, 1000 سال بعد ہی آتے تھے, 100 سال بعد آتے تھے, جب ہم ہڑپا چلائیں گے اپنے دور کا. اچھا میں کیا کہہ رہا تھا کہ پیسہ برا نہیں ہے, کمائی کا ذریعہ صحیح نہ ہو تو کمائی صحیح نہیں ہوتی. اس لیے یہ تمہارے لیے عدو لکم, تمہارا دشمن ہے پیسہ, کیونکہ تم اس کو حاصل کرنے کے لیے اس راستے کو چھوڑ دو گے جسے صراط مستقیم کہتے ہیں. بہت کم لوگ ہیں اور جو تکلیف برداشت کر سکتے ہیں اور ناجائز پیسہ نہ چھوڑیں, کم لوگ ہیں.
ورنہ عام انسان جو ہے نا اتنی بھائی کا برداشت کوئی انسان کے پاس کہ وہ پیسہ چھوڑ دے. ضرورت جو ہے وہ بہت تیزی سے آیا کرتی ہے. بس ضرورت کا نام ہے آج کل ایمرجنسی, اور پیسہ جو ملے سو ملے. حلال حرام کی تیز کو نہیں رہ گئی آج, اس لیے پیسہ دشمن ہے. ایک تو وہ ہے پیسے کا کمائی کا ذریعہ خراب ہو گیا تو کمائی خراب ہو گئی. ذریعہ خراب کیا ہوتا ہے عام طور پر؟ پیسے کی کمائی کے دوران اللہ کے احکامات امر اور نہیں میں سے کسی کو اوپنلی وائلیٹ کیا. یہ کر, اللہ نے کہا ہے یہ نہ کر. دل کا حدود اللہ فلا تقربوا, یہ اللہ کے حدود مقرر ہیں, ان کے قریب نہ جانا. یعنی کہ حدود نہ پھلانگے انسان. اگر حدود پھلانگتا ہے تو کمائی کچھ بھی ہے نجائز. اگر اس کمائی کے عمل کے دوران آپ کی خاموش جاری ہے رفتار گاڑی پیسہ کمانے کی, اس کے درمیان کوئی معصوم پس جاتا ہے پھر بھی کمائی نجائز ہوگی. اس کمائی کے اندر کسی یتیم کا مال شامل ہو جاتا ہے, یتیم بہت ان کو معافی کے ساتھ ان کی سے پہلے معافی مانگ لی جائے, یتیموں کی عزت کر لی جائے. یتیم کا ڈینجر ہے, بس اس کے قریب نہ جاؤ. آپ بات سمجھ, اس کے مال کو اللہ تعالیٰ نے بڑے جذباتی رنگ میں پیش کیا کہ یتیم کا مال ایسے ہے کہ فی بطونہم نار, ان کے پیٹ میں آگ ہے. اب اللہ کہہ رہا ہے آگ, دو زخوں کو بنانے والا, کیا وہ گٹانا چاہتا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ یتیم کے مال کھانے کے اندر اللہ جذباتی ہے. تو اللہ کا مال کھا لو تو میرا خیال ہے اب آپس بات کریں تو فرق نہیں پڑے گا. اللہ کا مال ہے نا, بندے نے کھا لیا پھر دے دیں گے واپس. یتیم کا مال نہ کھانا یہ ڈینجر ہے, بیمار ہے. اچھا, کمائی کے دوران وجود کی حدود کی قیود توڑ دی تو تباہ ہو گیا مال. آپ بات سمجھ رہے ہیں نا, یہ نہیں توڑنا, حدود کو نہیں توڑنا. کمائی کے دوران یتیم کی کمائی شامل نہیں کرنی. یتیم کو تو کاروبار میں شامل نہ کرو, تو دیکھو اپنا انعام آپ لے. اور کسی معصوم کو آزردہ نہیں کرنا کمائی کے دوران. یہ تو ہوگی کمائی کے طریقوں کے اندر کمائی کا نجائز ہونا. پھر ایک اور طریقے سے نجائز ہوتی ہے, کمانے کے بعد اگر استعمال یہودیوں والا ہو گیا تو پھر کمائی نجائز ہوگی. بات ہے کمائی ٹھیک ہوگی, اس کی جائز ہے یا نجائز ہے چھوڑ دو, کمائی ہوگی. اس مال کے ساتھ جو کمایا اس نے, اگر وہ اللہ کے راہ کے خلاف کام اس نے انویسٹمنٹ کر دیا پیسے کو, یہ بات ہے. پیسے کے ساتھ اس نے ایک ایسی محفل مرصع کی جس محفل کے اندر اجتماعی طور پر لوگوں کے ایمان کو خطرہ تھا. وہ پیسہ جو اس نے لگایا اس محفل کو بپا کرنے میں, جس میں لوگوں کے ایمان کو زنگ لگنے کا اندیشہ تھا, وہ پیسہ اس کا دشمن نکلا ہے. پیسہ کمائی سے بھی حرام ہوتا ہے اور استعمال سے بھی حرام ہوتا ہے. آپ بات غور کریں, پیسہ اگر آپ کو بخیل بنا دے, پیسہ کمانے کے بعد آپ پیسہ جمع ہی کر لو اور جمع معلوم وددا گنتے جاؤ اور جمع کرتے جاؤ, اور آپ وکیلوں میں شامل ہو جاؤ, کنجوسوں میں شامل ہو جاؤ, تو یہ کمائی حرام ہے. جس آدمی کا ماں زندہ ہو, ماں امی زندہ ہو اور باپ زندہ ہو, اس کے پاس پیسے کی کمائی کے جمع کرنے کا منصوبہ فعل ہی ہوتا ہے. اگر وہ حساس ہے تو مقصد یہ ہے کہ حساس آدمی اتنی بڑی طاقتوں کی موجودگی میں جمع کرنا افورڈ نہیں کر سکتا. میں اللہ کی بات نہیں کی ہے, اللہ کو میں نے تھوڑا ترجمہ کر دیا ماں باپ, ورنہ اللہ جس کا اللہ قریب ہو اس کے بعد پیسے جمع کرنے کا مقام ہی نہیں ہوتا. 2.5% زکوٰۃ جو ہے وہ لوگ رکھ سکتے ہیں جو کوئی حساب کتاب سے چلتے ہیں, ورنہ اللہ کو ماننے والے تو اتنا مقام ہی دیتے کہ وہ کہتے رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. صبح کے دیکھا جائے صبح کے ساتھ ایسے لوگ ہیں جس کا بینک موجود ہو اس کے بعد پیسے جمع کرنے کا کوئی مقام نہیں ہے. جمع کرنے والا اگر ان حساس رشتوں کو
ترک کرنے کے بعد جمع کر رہا ہے تو جمع کی ہوئی کمائی حرام ہوگی۔ سات رشتے آپ یاد کر لو، سات رشتے وہ ہیں، ایک تو آپ جانتے ہو کون سے ہیں، ایک وہ ہیں جو توقع رکھتے ہیں آپ سے۔ اب اس بات خطرہ ہے، یہ یاد رکھ لینا کہ ہم اس کو نہیں مانتے کہ وہ میرا ساتھ رشتہ ہے کہ نہیں ہے، لیکن اس کی توقع ہے آپ کے ساتھ۔ توقعات کے بارے میں باطن کے جاننے والے لوگوں سے بات پرس ہوگی، ظاہر کے لوگوں سے ظاہر سوال کے بارے میں پوچھا جائے گا، باطن کے لوگوں سے تم نے دیکھا کہ یہ جو چیز ہے یہ توقع کر رہی تھی کہ تم نے ایسا واقعہ کرنا تھا، اور تم اس گلی سے گزرے تھے تو تم نے وہاں پر پودے کو پانی دینا تھا، تم نے پانی نہیں دیا، تیرے پانی کی ٹیوب ویل کی کمائی حرام ہوگی۔ ایک پودا انتظار کر رہا تھا، بات سمجھ آئی آپ کو؟ کمائی حرام ہوگی۔ تو گویا کہ کمائی مجموعی طور پر اگر ساتھ دے رہی ہے اللہ کا تو کمائی حلال ہے، چاہے اب یہ بات میں سے باہر نہیں ہوں، چاہے اس کا ذریعہ حرام تھا۔ آپ بات سمجھے کہ نہ سمجھے، دوبارہ سمجھنا چاہتے ہیں۔ ایک آدمی کی کمائی ہی رشوت کی ہے، اس نے 10 لاکھ روپیہ رشوت کا کمایا، اسے راستے میں سمجھ آ گئی کہ رشوت کی کمائی ہے، کہتے ہیں بڑا فرق ہو گیا، بات اچھی بات نہیں ہے، میرا حق بنتا تھا اس میں سے 10 روپئے اپنے جائز، باقی کمائی کہتے باقی کمائی اللہ کے راہ میں یا غریب کے راہ میں تقسیم کر کے آپ 10 روپئے لے کے نجات پا جائے، حلال ہو۔ یعنی کہ جو چیز جہاں سے لیا ہے اسی بازار میں پھینکی، اپنی جان بچا لی۔ مطلب یہ کمائی ذریعے سے بھی حرام ہوتی ہے اور استعمال سے بھی حرام ہوتی ہے۔ سب سے بڑا حرام کا کس کو کرتا ہے کمائی کو؟ کسی کا دل آزردہ کرنا۔ تو گویا کہ کمائیوں کو کیسے استعمال کرو؟ نمبر 1، حق والے کا حق دو، کمائی حلال ہو رہی ہے۔ وہ حق والا جو ہے نا اوپر بیٹھا ہوا اللہ ہے، وہ دینے والا لینے والا برابر ہے، کبھی دیتا کبھی لیتا ہے، اس کی بادشاہی ہے نا۔ کبھی کہتا ہے یہ لے لو پیسے میں دینے والا ہوں، کبھی کہتا ہے واپس کر دو، تو اس کے ساتھ کاروبار کر لینا۔ ماں باپ ان کی یا تو توقعات کے ساتھ جادو کر لو کہ آپ سمجھدار ہیں، آپ ماں باپ ہیں، اب آپ کو شرم آنی چاہیے، ہم سے توقع نہ کرو۔ اگر آپ یہ بات نہیں کہہ سکتے تو پھر ان کی توقعات کے مطابق اپنی کمائیاں پیش کرتے رہو۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ اگر تب کمائی آپ نے والدین کی توقع میں پیش نہ کی تو کمائی کے اندر جو برکت ہے اٹھ جائے گا۔ ایک یتیم جو ارد گرد کہیں قریب ہو اس کو مدد نہ کی تو کمائی سے برکت اٹھ گیا، حرام ہوگی نا۔ اور اب وہ کمائی جو وعدے کے اندر کام نہ آئی، کسی کے ساتھ کیا ہوا وعدہ، عام طور پر کمائیوں کے وعدے کیے ہوئے، ہم اس کو آسان سی مثال دیتے ہیں، کسی سے لون لیا، انویسٹمنٹ لی، ایڈوانس لے لیا، کریڈٹ ہو گیا کہ ہم فلاں طریقے سے آپ کو لوٹا دیں گے، نہیں لوٹایا، وعدہ غلط ہو گیا۔ وعدہ غلط ہونے کے بعد کمائی کا جمع کرنا جو ہے نا یہ جائز نہیں رہے گا۔ کمائی جو ہے اگر آپ کو اللہ کی راہ کے علاوہ راستے میں کام آ رہی ہے، ہر آدمی اپنی کمائی کی پاور ہے، ایسا کیا ہے؟ پاور۔ یہ پاور یا اللہ کے ساتھ دیتی ہے یا اللہ کے مخالف کام کرتی ہے، ہر پاور ایسا پاور ہے، مرتبہ پاور ہے، مرتبہ یا اللہ کے کام میں مدد کرے گا یا اللہ کے کام میں رکاوٹ ڈالے گا، اس طرح عذاب ثواب بن جائے گا۔ حسن پاور ہے، حسن یا اللہ کے راہ کے خلاف لے جائے گا یا اللہ کی راہ کے ساتھ دے گا، ہر پاور، دولت ہو، حسن ہو، کوئی فن، کوئی آرٹ، کوئی چیز۔ اس لیے جو پیسہ ہے یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تمہارا دشمن ہے، تمہیں میرے پاس نہیں آنے دے گا۔ کہتا ہے اب چھوٹے چھوٹے بچے آپ کیا کریں، جو اللہ کے لیے کام ہے بڑا ضروری، کہتا ہے چھوٹے بچے کریں، کیا ممکن بات ہوگی؟ آپ کیوں یہ کمائیوں میں نجات ملاتے ہو؟ کہتے جی بچے ہیں اب کیا کیا جائے، ضرورت ہوتی ہے بچوں کی خاطر۔ بچوں کے نام پر انسان اپنے آپ کو برباد کرتا رہتا ہے۔ اللہ کے بچوں نے یہ کبھی نہیں کہا کہ نجات کمائی لاؤ۔ سب سے ظالم انسان وہ ہے ناجائز کمائی لا کے دسترخوان پہ بٹھا کے معصوم بچوں کو کہے کہ بسم اللہ کرو، ان کے پیٹ میں آگ ڈال کے۔ اب باطن والے کہتے ہیں کہ یہ بتا کہ ان بچوں نے کون سا تیرے ساتھ ظلم کیا تھا کہ تو ان کو نجات کمائی کھلا رہا ہے، ان کو تو آگ کھلا رہا ہے، کیوں نہیں ان کو مطلب بے حلال کی کمائی کھلاتا تاکہ بچے آسودہ رہیں۔ تو بچے
ماں باپ کی غلطی سے عذاب میں جاتے ہیں بعض اوقات، اور کبھی کبھی والدین جو ہے نا بچوں کی وجہ سے، کہتے ہیں یہ بچوں کی وجہ سے ہم پریشان ہو گئے۔ اس لیے آپ کا سوال کیا تھا؟ ہاں جواب ہو گیا اس کا کہ دولت اور مال اور اولاد کس طرح ہمارے دشمن ہیں، اس طرح ہمارے دشمن ہیں کہ ہم سے ذوق سفر چھین لیتے ہیں، اور یہ لوگ جو ہے ہم سے بعض اوقات حدود اللہ تجاوز ہو جاتی ہیں، ہم سے بعض اوقات اکثر اوقات جب بیٹا سامنے رہتے ہیں، اولاد سامنے رہتی ہے، تو ہم وہ انصاف نہیں کر پاتے۔ بے شمار تاریخیں آپ دیکھو، کتنے دور ایک بادشاہ تھا آپ کے ملک کا، اگر بہت اچھا بادشاہ تھا، اور اس کا بیٹے یا بیٹوں نے کوئی ایسا کام کیا کہ بادشاہ کو قابو نہ کر سکا، بادشاہ تباہ ہو گیا۔ اکثر بادشاہ بیٹے اور بیٹیوں کی وجہ سے مطلب آگے پیچھے ہو جاتے ہیں، ضائع ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ اس کے سامنے بے بس ہوتے ہیں۔ ویسے اولاد جو ہے یہ آپ کے بہت سارے اعمال کے لیے سزا ہے۔ آپ اولاد کو نظر انداز کرتے جاتے ہو اور اپنی بدعمالیاں کرتے جاتے ہو، اور ایک وقت آتا ہے کہ اولاد جو ہے کسی ایسے غلط راستے پر جاتی ہے جہاں آپ اس کو نظر انداز نہیں کر سکتے، وہاں سے جو اس کو اولاد کی فریاد آئے گی نا، وہ آپ کے لیے عبرت کی بات ہے، داستان ہے۔ اولاد اس لیے ایک سزا ہے آپ کے لیے، کس کے لیے؟ اس آدمی کے لیے جو برائی کو ترک نہیں کرتا۔ ایک آدمی میں نے پہلے بتایا، وہ آدمی جو تھا اچھا خاصا خوشگوار طبیعت رکھنے والا، آزاد طبیعت رکھنے والا، رونق والا انسان، ایک دن دیکھا تو طائب ہوا بیٹھا، لوگوں نے کہا کیا ہو گیا تجھے، اب تو تو رنگیلا سا آدمی تھا، خاموش ہو گیا۔ کہتے بادشاہ مجھے اب گرو مل گیا، مجھے پیر مل گیا، اس لیے میں اب نیک ہو گیا۔ تو نیک ہو گیا بتا کون گا تجھے پیر مل گیا؟ کہتے پیر جی کیا بتاؤں کہ میری بیٹی پیدا ہوئی۔ پیر کا نام یہ ہے جس آدمی کے گھر میں اولاد آ جائے، اولاد ماں باپ کی اصلاح بھی کر دیتی ہے اور اولاد ماں باپ کو تباہ بھی کرتی ہے۔ اس لیے یہ دیکھا جائے کہ اولاد کو دشمن نہ بنایا جائے، اولاد کی خاطر جب کر رہے ہو تو اولاد کی خاطر نیکی کرو۔ اور ایک اور بات، اکثر لوگوں کو ہم نے دیکھا آپس میں باتیں کرتے ہوئے، درویش لوگ کہتا ہے یہ آپ تو حجت شروع کر دیا ہم نے، کیوں؟ کہتا ہے اب اللہ کے لیے تو نہیں کیا، اولاد کے لیے تہجد شروع کر دی۔ تہجد کا مطلب یہ ہے کہ اولاد کے لیے دعا کرنا، یا رب العالمین بے شمار ظالم زمانہ ہے، اس ظالم زمانے میں ہمارے بچے عافیت سے گزرے، اس لیے ہم راتوں کو جاگ کے تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ مشکل مقام آ گیا، اپنی زندگی گزر گئی سے گزر گئی، اور اولاد کو اس زمانے کی تیر تلوار سے بچانے کے لیے آدھی راتوں کو جاگ کر اللہ کے دروازے کھٹکھٹاتے ہیں، یا اللہ ان کو عافیت کے راستے سے گزار، ہماری غلطیوں کی سزا ان کو نہ دینا، ہم اپنے اوپر سزا برداشت کر سکتے ہیں، اولاد کا غم نہیں برداشت کریں گے۔ اور اولاد کا غم جو ہے یہ بعض اوقات ہماری بدعمالیوں کا سزا ہوتا ہے۔ دعا یہ کی جائے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اولاد کی طرف سے کوئی تکلیف جو ہے دیکھنا نہ نصیب کرے، اللہ تعالیٰ مطلب ہم سے ہمارے اعمال بہتر کرائے، اور رزق جو ہے نا، رزق اگر جائز ہو گیا آپ کا تو مبارک ہو، ناجائز ہو گیا تو اس کو جائز راستے میں لگا دو، چاند چھڑا لو، رزق کسی کے جیب میں ناجائز رزق نہ رہ جائے، فارغ ہو جاؤ اپنے آپ سے، بس اللہ تعالیٰ مطلب بہتر کر دے گا۔ اچھا اور بات کرو، یہ واضح ہوگی بات؟ ہاں ہاں آپ بولو۔ جی صاحب کہاں ہیں؟ ہاں ہے جی صاحب، ہاں بولے نا۔ تو گھر میں نظر آ گئی، اچھی بات ہے، ہم ہر ہفتے یہیں آیا کریں گے۔ اچھا فیصلہ کیا ہوا جی؟ ادھر ہی آیا کریں گا، ہاں فیصلہ یہی ہو جائے، کیوں جی علی صاحب؟ چلو گھر میں نظر آ گیا، بہت زیادہ اچھی بات۔ ہاں جی بولے۔ آگے آ جاؤ جی، آ جاؤ آ جا آ جا۔ اصل میں نہیں، دو سوال ہے، آپ کی لیبر کا رزلٹ مانگنا، دو سوال ہے، ایک سوال نہیں۔ مقصد یہ کہ زور دیا جا رہا ہے
اور رزلٹ لینے پر، یہی ہے نا میرا خیال اس طریقے ہے. تو سوال آپ کی جگہ پر ایک بہت عجب رنگ سے سوال ہے، اس کا جواب ضرور ہونا چاہیے اور ہے. ہر آدمی یہ نہیں مانگتا، کچھ لوگ مانگتے ہیں. کون لوگ نہیں مانگتے اور کون لوگ مانگتے، اگر یہ سمجھ آ گئی تو سوال کے جواب سمجھ آ جائے گا کہ وہ انسان جس کا مزاج فطرتاً محبت کرنا ہے وہ کبھی ریٹرن نہیں مانگے گا، کیونکہ اس کو تو صرف محبت کرنا ہی چاہیے. وہ کوئی محبت کرنے دے یا دور ہی رہے اور کچھ نظر آئے تو چاند سے محبت کرتا جائے گا، اور نہ حاصل نہ سوال نہ چٹھی کا جواب ان کی طرف سے آپ لکھے خط جواب میں. مقصد فطرت ہے محبت کرنے والے کی اگر محبت تو جواب سے بے نیاز چلے گا. اور اسی طرح دوسرا کیا تھا، نیکی. اگر مزاج اس کا اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے تو نیکی کا عمل جو ہو جانا ہے اس کے لیے یہ بذات خود سفیشینٹ ہے. سفیشینٹ نہیں ہے بلکہ یہ نیچر ہے اس کی، تو وہ تو چل رہا ہے اس طرح چل رہا ہے جس طرح ہوا چل رہی ہے. تو نیکی کا راستہ اس کے لیے اونلی وے ہے، دی اونلی وے چل رہا ہے، وہ بغیر کسی تحسین و آفرین کے. کون لوگ پھر چاہتے ہیں وجہ نتیجہ؟ وہ لوگ جن کے مزاج میں نیکی نہیں تھی، جن کے مزاج میں محبت نہیں تھی، ان کے علم میں نیکی تھی، ان کے علم میں محبت تھی. محبت کا غالب پڑنے کے بعد انہوں نے شعر سنانا تھا، شعر سنایا، پھر کہیں گے جواب دو اس شعر کا. اس لیے وجہ وہ لوگ جو کتابیں پڑھ کے نیکی کریں گے اور کتابیں پڑھ کے محبت کریں گے وہ جواب کے لیے بڑے پریشان ہوں گے، کیونکہ یہ ان کی انویسٹمنٹ ہے، یہ ان کی لیبر ہے. اس لیے وہ ریٹرن چاہیں گے. جس کی فطرت ہے وہ کبھی نہیں چاہے گا، سورج روشنی دے گا کبھی نہیں جواب مانگے گا، چٹھی بل بھی نہیں بھیجے گا. وہ سورج ہے وہ اسے کام ہے روشنی دیتے جانا، آپ وصول کر لو آپ کی مہربانی ہے. بلکہ دینے والا محبت یا فیض یا نیکی، دینے والا لینے والے کا ممنون ہوتا ہے ہمیشہ. اگر اس کے مزاج میں ہے دینا تو وہ تلاش کرتا ہے اس بات کو کہ کوئی دینے والا. اگر آپ آواز ہیں، فرض کرو آواز کسی کی آواز ہو کبھی آپ، تو آپ کانوں کا شکریہ ادا کریں گے. کہیں سے کوئی کان میسر ہے، کیونکہ آواز کو صرف کان کی تمنا ہے، کان چاہیے، تو کبھی بھی نہیں مجھے جتائے گا واپسی کا انعام. اس کو مل گیا، میسر آ گیا، وہ اس کی خود ہی بیان کرتا جائے گا، بیان کرتا جائے گا. محبت کا صلہ مانگنے والا محبت کی تعریف کتاب سے پڑھ کے آیا ہے. اس نے آنکھوں سے چہرے کے ساتھ محبت نہیں کی ہے، اس نے کتاب سے محبت کی ہے، پڑھ کے محبت کی ہے. فارمولے کا جواب چاہتا ہے. ورنہ ہم نے ایسا بات دیکھی ہے کتابوں کے علاوہ، ایسے لوگ دیکھے ہیں جو محبوب کی زیارت اور دیدار کے لیے ہزاروں کوسوں میل کا فاصلہ طے کر کے خاموشی سے دیدار کر کے سلام کا جواب لیے بغیر واپس چلے گئے. کبھی آپ نے یہ بات دیکھو گے کوئی جواب کا انتظار نہیں کیا. ان کا پوچھا دلی مراد 12 ہی، کہتا 12 ہی، کہتا جواب ملا، کہتا جواب نہیں. یہ اس طرح ہے جس طرح کبھی کسی کو گفٹ دیا جائے تو پھر ٹھہر جائے کہ رسید کا کیسا خیال ہے، یہ گفٹ ہے 10.5 روپے کا ہے، نہیں 10.5 تک تھوڑے پہ جائے گا، یا جتنے پیسے بتا دو یہ گفٹ ہے، ابھی آپ کے لیے خریدا، دکان ابھی بنی تھی تو آ گیا، ساتھ کھڑے ہو کے خود ہی شروع کر دینا اسے رسید لینا. یہ گفٹ دینے والے کی اپنی توہین ہے. گفٹ لینے والے سے رسیدیں مانگنا اور اس سے کہنا کہ پھر آپ کب آؤ گے، میرے بچے کی سالگرہ انشاءاللہ تعالی اگلے مہینے کی 4 تاریخ کو. یہ جو ہے نا یہ بڑے گھٹیا بات ہے، اکنالجمنٹ لینا. محبت کی دنیا میں تو گویا کہ اب اختر صاحب کی بات کو داد دیتے ہوئے کاش نیکی سے محبت ہو جائے، ایسی محبت جو فطرت بن جائے، تو پھر نہ نیکی سے آپ نے رزلٹ لینا ہے، نہ آپ نے محبت سے داد لینی ہے. آپ کا مزاج ہے چلتے چلے جانا بغیر داد کے، بغیر فریاد کے. اس لیے وہ لوگ ہیں داد کے تمنائی جنہوں نے لیبر کے طور پر استعمال کیا، پروفیشن کے طور پر محبت کیا ہے. محبت پروفیشن بڑی ظالم ہے، اور اس کا پروفیشن نہ بننے دیا جائے. میرا خیال ہے کم از کم محبت اور نیکی 2 اچھی چیزیں ہیں، ان کو تو پروفیشن نہ بناؤ، باقی ہر چیز بڑی کافی ہے. یہ 2 چیزیں آپ کے ساتھ ایسی ہو جیسے فطری طور پر ہو. یہ پیشہ بنا لیا، بنانے والوں نے بنا لیا.
انہوں نے پھر اس کی رسیدیں مانگی ہیں. اگر اسی سوال سے جواب سے ایک اور سوال پیدا ہاں ہوگا کہ وہ مزاج پہ کہاں سے آ گیا، ایک کا آیا ہے. ہاں یہ بات ہے. یہ اس طرح ہے کہ اس میں ہم کوئی کسی کو کلپیبل نہیں کہتے کہ وہ معروم ہے. کیوں معروم ہے نا، پکڑائی کی بات نہیں ہو رہی ہے. چوز محبت تو نے کیوں نہیں کی ہے. یہاں بھی ایک مزاج آپ نے ریفلیکٹ کیا کہ وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ ہمارا مزاج ہوتا اور نہیں ہوا، ان کا گلہ ہے. اب گلہ کنوے کر دیا جائے گا، کہتے ہیں خاص بات نہیں. مزاج اگر نہیں ہے تو جس کا مزاج نہیں ہے اس کی تمنا بھی نہیں ہے محبت کی دنیا میں بیٹھنے کی. وہ پور پھیلو، اس کو پتہ ہی نہیں ہے یہ کیا ہے. آج چاند کی رات ہوگی، چوتھی رات ہوگی، آج پھر آج جلسہ ہوگا محبت کا. کون کہے گا؟ جو جانتا ہے. چکوروں کا میلہ ہوگا. چکوروں کا میلہ کدھر سے ہو گیا؟ کہتے چھوڑ ان باتوں کو، صبح اپنے دفتر میں جانا ہے، ہر قسم کے واقعات ہیں. تو ہم اپنے کاروبار سوچ رہے ہیں بڑا میں اندیشہ ہے، دور دراز، وہ آراش ہمیں کاکل کدھر سے کدھر نکل گیا. اب وہ آدمی اور ہے. اس لیے جس کی فطرت نہیں ہے اس کے لیے یہ مضمون بھی نہیں ہے. نیکی جس کی فطرت نہیں ہے اس کے لیے یہ مضمون بھی نہیں ہے. تو فطرت اگر نہ ہو تو کبھی انسان نہیں کہتا کہ اللہ نے اس کو کیوں بنایا، مجھے کیوں نہ بنایا. کیونکہ جو اسے بنایا اس میں مطمئن ہے. وہ کہتا ہے شکر ہے کہ میں وہ نہیں بنا. یہ تو پاگل لوگ لگتے ہیں، نمازیں پڑھتے رہتے ہیں، عابد ہیں بڑے. وہ بیچارے جس کو نہیں پتا وہ کہتے ہیں یہ کیا کرتے جا رہے ہیں، اور جس کو پتا ہے وہ کہتے ہیں یہ پاگل ہیں کہ کبھی ایک دفعہ آؤ کی مسجد دیکھو کیا رونق ہے. اب یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ تم ہی میں سے لوگ ہیں جن کے لیے وہ بات ناسمجھی کی بات ہے اور جس کے لیے یہ بات ناسمجھی کی بات ہے. اپنے مزاج، اپنی فطرت میں اپنی زندگی کو اگر اتارا جائے تو گلہ ختم ہو جاتا ہے، گلہ پھر نہیں رہتا. اور اللہ کے فضل سے رسید کی ضرورت نہیں ہوتی. محبوب کا دل میں شکریہ ہو سکتا ہے لیکن محبوب سے محبت کا تقاضا بھی نہیں ہوتا. محبت کرنے والے کبھی تقاضا نہیں کیا، کبھی نہیں کیا کہ ہم آپ سے محبت کرتے ہیں تو آپ کا کیا خیال ہے میرے بارے میں. ایک بات ہے وہ جتاتے بھی نہیں ہیں محبت کو. اور محبت جو ہے نا اتنا ان کے پاس استحقاق ہے کہ پسند کرنا یہ حق انہیں مل جاتا ہے. نیکی بھی اسی طرح ہے کہ نیکی سرزد ہو گئی، اور جو آپ کی نیکی کا اشتہار لگاتا ہے وہ ان دنوں کی بات ہے. اس وقت ہم نے پھر خیرات کیا، وہ کیا بتایا میں اتنے پیسے خیرات کر دی، اتنے واقعات ہو گئے، اتنے ہو بہت ساری قصے کہانی ہوگی. نیکی کا چرچا کرنے والا غالباً اس کی زندگی میں یہی اسٹرے نیکی تھی، اتفاق سے، اور اس کا چرچا کر کر کے آپ کو نیک مشہور. تو گویا کیا فیصلہ ہونے والا نیک مشہور کرنے والا نیکی نہیں کر رہا اپنے آپ کو. جو اپنے آپ کو نیک مشہور کرنے کے لیے ہے، نیکی کا حجاب نیک ہونے کی شہرت حجاب ہے. تو نیک کہلانے کی جو شہرت ہے یہ نیکی کا حجاب ہے. اور محبت کرنے والے محب کہیں گے تو دوسرا لفظ سخت ہے، عشق وغیرہ وغیرہ کا. محب جو ہے یہ سب سے اعلیٰ محب وہ ہے جو اپنی محبت کا اپنے آپ کو بھی خبر نہ ہونے دے. مقصد یہ ہے کہ یہ ہے محبت کی دنیا. اور یہ جو ہے آگے کاروبار اور بارگین کی دنیا، کہ یہ شادی کی دنیا اور پھر ناکامی کی دنیا، نام محبت رکھا ہوا اس کا. یہ اور قصہ ہے. محبت جو ہے نا وہ محبت کی تعریف میں نے کر دی. محبت اصل میں یہ ہے کہ ایک ایسی خواہش کسی انسان کے تقرب کا احساس جو ہے یہ محبت ہے. کسی انسان کے قریب رہنے کی آرزو ہی محبت ہے. قریب رہو یا نہ رہو، کسی انسان کے قریب رہنے کی تمنا جو ہے یہ اس انسان سے محبت ہے. اور یہ آپ کے دل کی بات ہے، یہ اعلان کی بات نہیں ہے، بتانے والی بات نہیں ہے، کیونکہ اس میں کوئی شریک ہی نہیں ہوگا اور شریک ہو نہیں سکتا. تو یہ آپ کے ذات کے ساتھ بات ہے، اور بلکہ اس کے ساتھ بھی بات نہیں ہے جس کی یہ بات ہے. اس لیے وہ جو کرتے ہیں اچھا نہیں کرتے، جو اپنی نیکی کو شہرت بناتے ہیں وہ اچھا نہیں کرتے. وہ جو اوپر بیج لگاتے ہیں خدمت خلق کے کارندگان، اور وہ بھی کوئی صحیح نہیں کرتے. اور محبت کرنے والے جان ساران کون سا دنیا ہے محبت، وہ بھی ٹھیک نہیں کرتے. محبت جو ہے دل کے میلان کا نام ہے، ہونا چاہیے. نیکی جو ہے وہ روح کی تمنا کا نام ہے، ہونا چاہیے. اور محبت میں کہتا ہوں نیکی اللہ کے لیے بھی نہیں کرنی چاہیے. نیکی فطرت آپ کی ہے. دیکھ وہ آدمی بدی کر ہی نہیں سکتا جو نیک ہے، مزاجن نیک ہے. نیکی وہ کوشش نہیں کرتا، بس اسے نیکی دریا کی طرح چلتا جاتا ہے نیکی میں. ہاں جی
نہیں یہ تو آپ کا سوال ہے نا کہ یہ تو آپ بتا رہے ہیں سماج کی بات کہ سماج کے قوانین جو ہے یہ کیسے بن گئے. سماج کے قوانین اور وجوہات سے بنے ہیں. نیکی کیا ہے, بدی کیا ہے, انسٹیٹیوشنز کیا ہیں, کسی کو سزا دینا کیا ہے, قانون کیا ہے, قانون سازنا. اس دنیا کے اندر فطرت کی دنیا میں محبت بہرحال محبت ہے کہ آپ نے بچہ جو ہے پیدا ہونے والا رن کا بچہ پکڑ لیا, ماں چھٹے ساتھ آ رہی ہے, بس محبت ہے. کوئی قانون تعزیرات ہندی لگے گی. کون ہے محبت کے پیچھے محبت آئی؟ یہ محبت کے پیچھے محبت کہا جانا. وہ اس نے بڑا اچھا شعر میاں محمد صاحب نے بھی کہا, چکور کی بات. کیا شعر ہے انہوں نے بھول کیا ہے سورج. وہ کہتے ہیں میاں محمد صاحب, سورج دی اشنائی کھولو کی لبا نیلو فرم اڑ اڑ موئے چکور محمد خبر نہیں یار کمر میں. مطلب یہ کہ وہ جو چکور اڑتے ہی چلے جا رہے ہیں, اسے خبر ہو یا نہ ہو چکور چکور ہو گئے بس. تو اتنی بات ہے کہ محبوب تک ہو, اور جس جال سے منسوب کیے بیٹھے ہیں خود کو اس کو بھی ہے کچھ اس کی خبر کہہ نہیں سکتے. اسے خبر ہو یا نہ ہو منسوب کر کے رکھ دو اپنے آپ کو, بتانے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور واپسی اطلاع کرتے بالکل سوال نہیں بتاتا ہے, نہ کبھی نہ کرنا یہ کام. نیک بننے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے. نیک بننے کی کوشش تب کرو کہ آپ کے مزاج میں نیکی نہ ہو. کون سی چیز آپ کوشش نہیں کرتے؟ جب صحت قائم ہو آپ نیند کی کوشش نہیں کرتے, نیند خود بخود آتی ہے. جب صحت قائم ہو بھوک کی کوشش نہیں کرتے, کوئی دوائی نہیں کھاتے, بھوک کا خود بخود آتا ہے. کبھی کبھی حیا بھی خود بخود آتا ہے. مزاج کی عمر ہوتی ہے بچپن کی, کبھی کبھی لاج خود بخود آتی ہے, یہ بھی ہوتا ہے. اسی طرح محبت بھی خود بخود آتی ہے. اور محبت کے بارے میں اسی نے کہا تھا جس کا آپ کو پتا ہے کہ لو کمز ٹو مین ایز لیوز کم ٹو اے ٹری, سائلنٹلی, انویزبلی اور آٹومیٹکلی. کوئی اس نے پروگرام نہیں بنایا, چپکے سے چلی آ رہی ہے. محبت کی دنیا میں آئے داخل ہو گیا, محبت خود بخود ہوگی. کوشش نہیں کی ہے, کوئی اعلان نہیں کیا ہے. خزاں کے بعد بہار آ گئی, پتے نکل آئے. اسی طرح زندگی میں آتی ہے. نیکی کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے؟ اگر مزاج میں نیکی نہ ہو تو کر لینی چاہیے نیکی. میں یہ کر رہا ہوں کہ دعا مزاج میں نیکی ہو تو مزاج کے اندر رہنا چاہیے. اگر ویسے بھی آپ نیچرل مزاج میں رہو تو نیکی ہوگی خود بخود. سوال یہ ہے جی کہ مزاج تو انسان لے کر پیدا ہوتا ہے مختلف لے کے, تو یہ تو پھر اس کو ایک گیون کنڈیشن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مزاج کے ساتھ پیدا کر دیا یا نہ کر دیا, تو یہ مزاج تو پھر بدل نہیں سکتا. تو جن لوگوں کو یہ مزاج نصیب نہیں ہوتا, میں ان کی بات کر رہا ہوں نا میں آپ کو. ان کا سوال نہیں ہے یہ, آپ نہیں بات سمجھ رہے. ان کا یہ سوال کبھی نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے مطلب ان کو تو ہم نے لگا دی چابک قانون کی کہ یہ کرو گے تو یہ ہوگا, ورنہ یہ نماز نہیں پڑھو گے 17,500 سال آپ کو الٹا لٹکا دیا جائے. کافی ہے ان کے لیے, رہنے دو ان کو. جن کا مزاج ہے ان کی بات کر رہے ہیں. مزاج کے اندر نیکی جو ہے یہ ڈکٹیشن نہیں ہے, یہ نیچر ہے. آپ جس مزاج میں پیدا ہو رہے ہیں, اور جس کا مزاج نہیں ہے اس کے لیے قانون بنا کے ہم نے رکھ دیا کہ یہ نیکی ہے, یہ ارکان ہیں, اور یہ واقعات ہیں, یہ جنت مکمل ہے, یہ دوزخ مکمل ہے. بلکہ اس کے اندر بھی ہم نے سال مقرر کر کے رکھے ہیں. اتنے سال واقعہ رہے گا, یہ اتنے سال واقعہ رہے گا, اس جرم کی اتنی سزا ہے, اس کی اتنی سزا ہے, پورا لکھا ہوا آپ نے. کافی ہے اس کے لیے. تو اس لیے نیکی جو ہے نا, آپ نیکی کو اپنا مزاج بناؤ. رہ گیا دین کی بات, دین کے اندر مکمل لکھا ہوا ہے کہ یہ کام یہ ہے, یہ کام وہ ہے, ایسا کرنا ہے. آپ دین کو بھی اپنی فطرت بنا لو. بنانے سے بن جاتی ہے, بنا تو بنتی ہے, مزاج بنانے سے بن جاتا ہے. نہیں مزاج بنا سے نہیں بنتا. میں کسے کہہ رہا ہوں؟ ان لوگوں کو کہہ رہا ہوں جو اس بھرے لاہور کے اندر اتنی ایکٹیویٹیز کے اندر ایک بے ایکٹیو لائف بیٹھے ہیں. بنا پڑا ہے مزاج. اب بھی اگر نہیں بنا تو پھر اس کے بارے میں دوبارہ غور کرنا پڑے گا. یہ تو ایک مزاج نظر آ رہا ہے کہ اس کے اندر جو ہے ایک مزاج بنا پڑا ہے, فطری عمل ہوا پڑا ہے.
یہ آپ کے اپنے اندر ہوا پڑا ہے. جس کا نہیں ہوا اس کا نہیں ہوا, بے شمار لوگوں کا نہیں ہوا. اس وقت سنیما ہال اپنی جگہ پر آباد ہوں گے, بے شمار لوگ ہوں گے, بلکہ اور کئی چیزیں ہوں گی جس کا نام لینا ضروری نہیں ہے. تو اس آدمی کا جس کو نیکی بوجھ لگ رہا ہے اس کے ساتھ خطاب ہی نہیں ہمارا. ہم اس سے بات کر رہے ہیں جس کو نیکی بغیر بےچینی لگتی ہے, اس سے بات کر رہے ہیں جس کی فطرت میں نیکی ہے. اور نیکی جب فطرت بن جائے تو اسے نیکی نہیں کہا کرتے, وہ تو بھی چلتا ہے نیکی ہے. ایک آدمی نے دوسرے آدمی کو گالی دی. گالی سننے والے نے کہا اچھا مجھے حکم نہیں ہے ورنہ میں بھی تمہیں گالی کے جواب دیتا. فطرت, سادگی, مزاج نہیں ہے. وہ ایک آدمی کے پاس امانت رکھ کے چلے گئے, اس کو پتہ نہیں امانت کیا ہوتی ہے, وہ استعمال کر کے اس کے آگے لڑے گا تو واپس دینے کیوں آ گیا, تجھے شرم آنی چاہیے, چیز میرے پاس ہے, میرے استعمال میں تو واپس دے گا. وہ مانگو سے تو, اور یہ اس کا مزاج ہے. اس لیے یہ ہے کہ نیکی کو اپنے مزاج میں کچھ تھوڑا سا مزاج ٹرین بھی ہو جاتا ہے. خیر ہے, ٹریننگ کا آسان طریقہ ہے. اچھا ساتھی مل جائے تو بہت ساری برائیاں نکل جاتی ہیں. اچھا ماحول مل جائے تو بہت ساری برائیاں نکل جاتی ہیں. اچھا کوئی اتفاق سے اچھا حادثہ ہو جاتا ہے, بہت ساری باتیں اچھی ہو جاتی ہیں. محبت کے واقعہ کے ساتھ بہت سارے لوگ جو ہیں نا وہ بڑے عظیم ہو جاتے ہیں اتفاق سے, کہ بہت صحیح حرکات سے باہر آ جاتے ہیں, ان میں مجانوٹی آ جاتی ہے. ایک واقعہ ہو جاتا ہے, یہ اس طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے واقعہ ہو جاتا ہے. ایک واقعہ انسان کو نوبل کر سکتا ہے, کوئی مشکل بات نہیں ہے. ایک واقعہ, کسی بد کا اگر آپ عبرتناک انجام دیکھ لو تو بدی خود بخود ہی غائب ہو جائے گی. کبھی نظر آ جائے تو, یہ عام طور پر نظر نہیں آتا, کبھی اللہ تعالیٰ دکھا دے کہ یہ ہے وہ آدمی جس کا یہ انجام ہے دیکھو, تو آپ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس راستے سے غائب ہو جاؤ گے. اس لیے نیکی کی کوشش کرنی چاہیے. ابتدا میں کوشش ہی ہوتی ہے, پھر یہ فطرت بن جاتی ہے, چل پڑتا ہے. پھر اللہ کا فضل ہو جاتا ہے. باقی قانون اپنی جگہ پر. ہاں جی بولو, بولتے جائیں گے تو بولو گے نا. بس صاحب یہ لڑکیاں جو ہوتی ہیں شادی سے پہلے تو ماں باپ کی اطاعت کرنا فرض ہوتا ہے ہر حال میں. شادی کے بعد خامند کے مقابلے میں ماں باپ کی اطاعت کرنا, اس میں کیا فرق پڑ جاتا ہے جی کمپیئر ٹو خامند؟ اور اگر خامند کہہ دے شادی کے بعد کہ تم نے ماں باپ کو نہیں ملنا کسی حال میں, تو اس وقت کیا رویہ ہونا چاہیے عورت کا؟ جو تعلق ہم نے خود بنایا وہ تعلق ٹوٹ سکتا ہے, جو بندہ بنایا آ رہا ہے وہ ٹوٹ نہیں سکتا. اب ماں تعلق جو ہے میرے چاس کے بغیر ہی ہے, اب بنا ہوا تعلق. اب ماں اگر شادی کے درمیان چاس ہو جائے تو ماں کا مقام مقدم رہے گا. اگر وہ اس کو یہ کہے اور خامند کہے کہ تم ماں باپ کو چھوڑ دو, تو خامند کو چاہیے کہ وہ اپنی ماں باپ کے حوالے سے بھی غور کر لے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ تم بھی ماں باپ کو چھوڑ دو, ہم بھی ماں باپ کو چھوڑ دیں گے. جبکہ اللہ کا حکم صاف لکھا ہوا ہے کہ ماں باپ کے آگے اف نہ کرو. شادی کے بعد تک نہیں کہا, فار آل ٹائم ٹو کم. اس لیے لڑکیاں شروع میں جب ماں باپ کا حکم مانتی ہیں, بلکہ مانتی ہے چلو خیر ہے, تو شادی کے بعد خامند اگر اس حکم کے درمیان میں آ جائے گا تو خامند جو ہے نا وہ غلطی میں آ جائے گا, چھوڑ دیں گے. وہ چھوڑ دینا چاہیے کہ یہ ماں باپ کا. باقی دانا لوگ جو ہوتے ہیں, مرد ہوں یا عورت, کبھی ایسی اسٹیج نہیں آنے دیتے کہ دو انسانوں کے درمیان چائس آئے. ویسے زندگی کی دنائی یہ ہے کبھی دو انسانوں کے درمیان چائس نہ آنے دو کہ یا یہ ہوگا یا وہ ہوگا. جو آدمی اس راستے تک آپ کو لائے کہ یا وہ رکھو یا ہم رکھیں, وہ آدمی غلطی کر رہا ہے. زندگی کی خوبی یہ ہے کہ مختلف لوگوں کے ساتھ ایک ہموار رشتے قائم رکھو, اور بڑے کو بڑے کا حق دے دو, چھوٹے کو چھوٹے کا حق دے دو, سب کا حق, جس کا حق ہے جتنا بنتا ہے. خامند اب دیوتا نہ بنے نا, خامند خامند ہی رہے, اچھی بات ہے. اب بیوی بیوی رہے, اب بیوی بھی کوئی دیوی نہ بن جائے اپنے مقام پر.
बीवी बल्कि खामद से ये कहती होगी कि तुम माँ बाप को छोड़ दो, असल बात तो ये आप समझे मैं। हाँ, इसने बात बड़े तरीके से किया। हाँ, अगर वो कहे तो क्या होना चाहिए, ठीक है, अगर वो ये कहे कि माँ बाप को छोड़ दो तो माँ बाप को कभी नहीं छोड़े, दनाई ये उसको भी नहीं छोड़े। उसे समझाओ कि माँ बाप हमारा दीनी आकबत है और तेरा रिश्ता दुनियावी कामयाबी है। मियाँ बीवी का रिश्ता जो है ना ये दुनियावी आसूदगी का नाम है, लेकिन माँ बाप के साथ रिश्ता जो है ना ये दीन के नाम है, हुक्म है। और मियाँ बीवी का जिक्र हुआ कुरान पाक में, हुआ अंतुम लिबासुल्लहुन्ना व हुन्ना लिबासुल्लकुम अंतुम लिबासुल्लहुन्ना, वो तुम्हारा लिबास है, तुम उनका लिबास हो। लिबास कि तुमने उसको तय किया तो तुम बेलिबास हो जाओगे, इसलिए इसका ख्याल रखो, लिबास की इज्जत करो, क्योंकि ये तुम्हारी बुलंदी को अब बचाते हैं तुम्हें, इसलिए इतनी इज्जत करो। तो वो जो है तुम्हारे लिए, वो तुम्हारे लिए अजली रिश्ता है। माँ की दुआ से आपकी आत्मा संवरती है। तो माँ बाप को कभी रिश्ते के दरमियान मुकाबले में ना दे दो कि मामू को रखोगे चचा को रखोगे, अगर ऐसे मकाम आए तो आप दोनों को रखो। कभी ये कहना मामू चचे की आपस में जंग हो गया तो वो आपसे कहे कि या हमारे यहाँ या हमारे, या तो दोनों को छोड़ देंगे हम, या हम दोनों के पास जाएंगे। कभी रिश्ते में तकसीम ना होना चाहिए, कभी ना होना चाहिए। माँ बाप की इज्जत करनी चाहिए, माँ बाप की खिदमत करनी चाहिए। सबसे बड़ी खिदमत पता है क्या, किस तरीके से उनके दिल में अपने लिए दुआ पैदा कर दो, ये खिदमत है माँ बाप की। कि माँ बाप के दिल में अगर मलाल पैदा हो गया आपके लिए तो माँ बाप खुद ही परेशान होंगे। किसी तरीके से मोहब्बत को महफूज रखो जो तुम्हारे लिए फितरी तौर पर उनके अंदर पैदा होने वाली शायद ये पौधा मुरझा न जाए। बदनाई इतनी सारी है, माँ बाप को राजी रखो अपने आप, किसी तरीके से कारीगरी कर जाओ, ऐसे ही झूठ मूठ के साथ माँ बाप को राजी। जब माँ को नहीं राजी रखता है वो क्या करेगा, वो तो पहले बेचारी आधी राजी है, राजी कर लो, बाप को राजी कर लो। माँ बाप जब इंतहा होगी फिर नाराज होने शुरू होंगे, वरना नहीं होंगे, कभी भी नहीं होंगे। अमल से नहीं होते हो तो चलो किसी इल्म से ही कर दो। आसान नुस्खा मैं बताता हूँ राजी करने का, अपनी तकलीफ बयान कर दो उनके सामने, मिटने लगेगा, राजी हो जाएंगे, बिल्कुल राजी हो जाएंगे। एक वाक़या हुआ इस तरह का, हुजूर पाक के ज़माने की रिवायत आ रही है कि आप एक मज़ार के पास से गुजरे तो पूछा ये किसकी कब्र है, भला आदमी की है, इसमें कोई बंदा जिंदा है? आप एक पसमान खान में से साहब अकरम की या रसूल इसकी वो माँ है एक बुढ़िया सी, आप उसके बाद ले चलो। उसने कहा कि बीवी बात सुनो, ये तुम्हारा बेटा जो है ना मर गया है, इसके लिए तुम बताओ ये क्या है, इसको माफ़ कर दो। मैंने कहा ये नहीं सोचता, इससे मुझे बड़ी तकलीफ हो जाएगी, बड़ा दुख हुई है, बाप मेरा दिल नहीं माफ़ करता, मैं ज़बानी माफ़ कर दूँ मेरे अंदर दुख पड़ा है उसके लिए, उसने मुझे बहुत ही परेशान किया। अच्छा आपने कहा देखो आओ तुम्हें दिखाता हूँ। कब्र के पास ले गए तो वो किस तरीके से उसको दिखाया, वो जो तकलीफ थी अज़ाब, माँ के दिल से दुआ के लिए या रब्बुल आलमीन माफ़ी दे दे, मेरी जान ही कुर्बान इसके लिए। तो तकलीफ आप ही बयान करोगे तो माँ बाप मिनटों में राज़ी हो जाएंगे, और अगर तुम तकलीफ भी बयान न करो और सुख के फ़वाइद भी न दो उनको, ये तो फिर बेतल किया है। या अगर तुम खुश हो तो खुशी भी नहीं बचाते हो, अगर तुम तकलीफ में हो तकलीफ भी नहीं बताते हो, फिर माँ बाप नाराज़ हो जाते हैं। इसलिए उनके साथ थोड़ा सा कॉन्फिडेंस का मामला के पैक होना चाहिए, इस तरह के ये उसके पास। तो सारा खेल है इंसान की ज़िंदगी का अपना, ज़िंदगी में इंसान अच्छा अमल करता है बुरा अमल करता है। मैं इसलिए आपसे मुख्तसर बात कर रहा हूँ, अच्छा अमल है बुरा अमल है, दोस्त हैं दुश्मन है। अगर इंसान के दिल में ये ख्याल रह जाए कि या रब्बुल आलमीन हमारे आमाल की कमी बेशी के बावजूद आप हम पर रहम फरमाओ, तो समझ लो कि वो आदमी बहुत अच्छा है। जो आगे से बहस करता है ना अल्लाह के यहाँ, वो बहस नहीं चल रही, अल्लाह के यहाँ बहस नहीं चल रही। आदि अल्लाह ताला ने खुद ही पैदा किया था, ये हालात खुद पैदा होते, ये झगड़ालू है, खसीम मुबीन कहा अल्लाह ताला ने इसको, कि इंसान खसीम मुबीन झगड़ालू है। वाज़ह तौर पर झगड़ालू के लिए अल्लाह ताला क्या कहता है, इसके लिए कोई बख्शिश की बात नहीं। उनको आप जो कुछ किया ठीक, गरीबी दी ठीक, अमीरी दी ठीक, हालात नहीं ठीक, जो कुछ है सब ठीक, हमसे कोई गलती होगी चलो होगी तस्लीम करते हैं। मैं तस्लीम करता हूँ मुझसे गलती होगी,
اور آپ کو میں جانتا ہوں کہ رحم کرنے والے ہیں، آپ مجھے تو کر دو معاف۔ رہ گئے سماج، سماج کا فارمولہ بالکل اور ہوتا ہے، وہ اور چیز ہے۔ سماج میں اتنی رعایتیں نہیں دی جاتی، اور جیسے کہ ایک فرد کو رعایت ہے۔ آپ کو ایک حدیث شریف بتاؤں غور کے ساتھ، حضور پاک نے ارشاد فرمایا ایک دن صحابہ کرام کی موجودگی میں، من قال لا الہ الا اللہ فدخل الجنہ، جس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا جنت میں داخل ہو۔ صحابہ کرام نے پروٹیسٹ کیا، حضور پاک یہ فکرہ باہر نہیں جانا چاہیے، ہے ٹھیک، جس نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ وہ جنت میں داخل ہو گیا، آپ پیغمبر کہہ رہا ہے یہ سچ ہے۔ صحابہ کرام ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اس سے سماج نہیں بنے گا، کہ ہم ایک ڈسپلن قائم کر رہے ہیں، اس لیے یہ بہتر یہ ہے کہ یہ فکرہ سماج میں نہ جائے، اس کو اوپنلی نہ لے جایا جائے، کیونکہ وہاں ہم مطلب ایک تعزیر بنا رہے ہیں، ڈسپلن میں معاشرہ بنا رہے ہیں، کس کا کیا کس کا کیا۔ اگر قال اللہ سے جنت ہو جانی ہے تو پھر پورا جو ہم نے نظام دینا ہے وہ کیسے چلے گا؟ اصل بات یہ ہے کہ قال اللہ، بشرطے کہ آدمی منافق نہ ہو۔ جس نے کہہ ہی دیا کہ اللہ ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، میں مانتا ہوں کہ مجھے پالنے والے کا نام اللہ ہے اور اللہ کے سچے رسول ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی کچھ بھی نہیں کیا، یہ جنتی ہے۔ اور جنتی ہے وہ اللہ سچا ہے جس کو میں نہیں جان سکتا۔ کیا کہا؟ وہ سچا ہے جس کو میں نہیں جان سکتا، اس اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور مجھے معبود کی پہچان بھی نہیں ہے انشاءاللہ۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ مجھے تو عبادت کی پہچان ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کا پتہ ہے۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ اور حضور پاک جو اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں، آخری ہیں، ہمیشہ کے لیے ہیں، ہر حال میں ہیں، ہر دور میں ہیں، ہمارے دور میں بھی وہی ہیں۔ اتنی بات کہنے سے ابھی عمل کو نہیں کیا آپ نے، اب بحث ختم ہوگی۔ پالنے والا کیا بنا آپ نے؟ اللہ۔ کارخانہ آپ کا جسے آپ رزق لاتے ہو، اپنے کارخانے سے رزق کما کے لائے تو آپ نے کہا کہ دینے والا اللہ ہے، تنخواہ آپ نہیں لے کے آئے، دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ مطلب جہاں دانائی چھوڑ دو اللہ کے باب میں، بس پھر آپ بڑے سازش مند آ گئے، پھر آپ کا ریئل دانائی آپ پہ اللہ پیدا کرے گا، دانائی پیدا ہو جائے گی کہ وہ کیسے دیتا ہے، وہ سب کو کیسے پالنے والا ہے۔ بس آپ اللہ سے بحث کرنی چھوڑ دو، اللہ پالنے والا ہے، اس طرح پالتا ہے جس طرح آپ کو پیدائش سے پہلے بھی پالا اسے، مرنے کے بعد بھی آپ کو پال رہا ہے، آپ کا نام قائم رکھے گا، آپ کی شکل قائم رکھے گا، اور سانچہ پریزرو کرے گا، اور کسی آدمی کو نہیں آنے کے سانچے میں۔ یہ بڑا حساب کتاب ہے اللہ کے ہاں۔ بس پھر وہ آدمی جو جنتی ہے۔ جنت مشکل نہیں ہے، زندگی مشکل ہے۔ کیا کہا؟ مشکل زندگی ہے۔ زندگی میں آپ کے رشتہ دار بھی ہیں رکاوٹ پیدا کرنے والے، زندگی میں آپ کے دوست بھی ہیں دشمن بننے والے، زندگی میں آپ کے اور بڑے محسن ہیں نقصان پہنچانے والے۔ اللہ کے ہاں جنت کوئی مشکل نہیں ہے۔ دیکھو ویسے بھی ٹیکنیکل بات، کافر آئے دنیا میں اور بے شمار مذاہب بھی آئے اور بھی آئے، اللہ تعالیٰ نے ہم سے پوچھے بغیر ہمارے آنے سے پہلے فیصلہ کر لیا کہ ہمیں مسلمانوں میں پیدا کیا جائے۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ لگتا ہے اللہ کچھ میلانے رحم ہے ہماری طرف، تب اچھی ہے کہ ہمیں مسلمانوں کے ہاں پیدا فرما دیا اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے پیدا کر دیا، یہ اس نے پہلے فیصلہ کر لیا ہمارے بارے میں، اور مسلمان بنایا، اس دور میں پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مہربان ہے اور بے شمار آسانیاں اور کشائش کر دی۔ اب اللہ تعالیٰ جو ہے اس کا یہ عمل ہے، ہمارا عمل اتنا ہے کہ اس کی مہربانیوں کو تسلیم کر لو۔ یا رب العالمین تیری مہربانی کا شکریہ کہ ہم سے پہلے اسلام نام کی چیز ہمیں عطا فرما دی، ہمیں وہ پیغمبر عطا فرما دیا، ہماری محبت تیری محبت ایک ہی ہستی سے ہے۔ چلو پھر اللہ آتی ہے، اور اللہ کے ساتھ ایک بات ہماری مشترک ہے، وہ کیا ہے کہ ہم بھی اسی سے پیار کرتے ہیں، آپ بھی اسی سے پیار کرتے ہیں، اور اگر یہ اشتراک کوئی کسی کام آتا ہے تو پھر لگا دو نمبر، بات بن جاتی ہے۔ اور تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والوں کے ساتھ ہم ملنے والے ہیں۔ اس لیے عمل کی بات نہیں ہے جنت کے اندر، عمل جو ہے زندگی کے لیے چاہیے کہ کہیں پڑوسی کا حق نہ رکھ لینا، ایسا نہ ہو کہ دوسرا پڑوسی تمہارا حق رکھ لے، کسی کا راستہ نہ کھوٹا کر دینا،
یہاں گیو اینڈ ٹیک کی دنیا ہے، یہاں واقعات ہیں، اصول اور اخلاقیات اس دنیا کی بات ہے، سماج کی بات ہے۔ ادھر جانے کے لیے تو آپ کو میرے خیال پیدا ہونے سے پہلے آپ جنت میں تھے اور مرنے کے بعد پھر جنت میں چلے جائیں گے، جیسے میں نے پہلے کہا۔ ابھی اس وقت جانا پڑ جائے جنت کے کوئی تیاری نہ واپس ہے، ابھی اس وقت 4 آدمی کی سیٹ خالی ہے، ابھی گاڑی جا رہی ہے، اگر آ چاہو تو ابھی بیٹھ جاؤ، کہتے جائیں گے ابھی ٹھہر کے جائیں گے، کام بڑے کرنے ہیں نا، دنیا کے کام کرنے فوری طور بن جاتا ہے انسان۔ تو یہ دنیا مشکل ہے، جنت مشکل نہیں ہے، آپ کو بتا رہا ہوں۔ توبہ کرنے والا گناہ گار نہیں رہتا، کمال ہے، اللہ نے کہا نسخہ بتا دیا، کہ عجیب نسخہ ہے کہ توبہ کرنے والا گناہ گار ہی نہیں رہ گیا، ساری عمر گناہ اور ایک دفعہ توبہ دل سے کر دی ہے، اور کہتے ہیں جی معافی ہوگی۔ یہ اللہ خود کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس کے سیئات جمی گناہ جو ہے ہم نے معاف کر دیے، وَيَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا، سارے گناہ معاف کر دیے، اللہ کہہ رہا ہے۔ تو یہاں نہیں بات رکتا، اللہ یہاں کہتا ہے کہ ہم نے ان کے سیئات کو حسنات میں کنورٹ کر دیا۔ ہے کوئی پوچھنے والا مجھ سے؟ کون پوچھے؟ آپ اللہ ہے، آپ بات سمجھ رہے ہیں کہ گناہوں کو نیکیاں میں بدل دیا، جنت۔ تو اس میں کوئی مشکل بات نہیں ہے کہ ساری عمر کا کفر جو ہے نا ایک کلمہ پڑھنے سے محمد، آپ کو پتہ ہی ہونا چاہیے تمام ویل نون صحابہ کرام غالباً اسلام سے پہلے مسلمان نہیں تھے۔ یہ غالباً میں نے لگایا آپ کے لیے، کیونکہ اگر تاریخی معاملہ ہوگا تو کیا پتہ بھائی نکلا ہے کوئی اور بات۔ جتنے بھی ویل نون صحابہ کرام ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین، اسی نام کے اندر اسی دین سے باہر تھے۔ لطف کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ یعنی کہ دین نے ان کے پرانے نام کو بھی حسن اخلاق سے اکموڈیٹ کیا اور ان کے اوپر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلوا دیا۔ یہ اللہ کے کام ہے کہ کس طرح بدل اکموڈیٹ کرتا ہے۔ جنت کے اندر کوئی مشکل نہیں ہے، آپ بھائی کو راضی کر لو، اللہ کا راضی ہونا بڑا آسان ہے۔ بھائی ناراض نہ کرنا اور دوست ناراض نہ کرنا، حقوق آپ نے ادا کرتے رہا کرو، اللہ کے حقوق ادا ہو جاتے ہیں۔ جس طرح زندگی ہو گئی جو ہو گئی، اب توبہ کرنے میں تو لاج کو نہیں نا۔ توبہ کی شکل بتا رہا ہوں آپ کو اجاز صاحب، توبہ کی کیا ہے۔ کم از کم جہاں اللہ کی کوئی واضح بات سمجھ نہ آئے وہاں بحث نہ کرو۔ بہت بات سمجھ نہیں آ رہی یہ کیا ہے، بحث نہ کرو، تسلیم کرو۔ یعنی کہ نا سمجھی کے اندر تسلیم کر جانے سے یہ ہے اصل میں تسلیم اللہ کی۔ جو بات سمجھ نہیں آ رہی اس کو بھی تسلیم کر لو۔ مثلا باپ دانا نہیں ہے آپ جتنا، آپ کا باپ کے پاس اتنا علم بھی نہیں ہے، بس ٹھیک ہے وہ باپ ہے، ہم بیٹھے ہیں۔ اب صرف اس وجہ سے اس کی عزت زیادہ ہے کہ وہ باپ ہے، یہ بات سمجھ نہیں آتی۔ سمجھنا ہے تب بھی عزت کرتے، بس سمجھو کہ آپ کو اللہ کی بات سمجھ آ گئی کہ اللہ نے کہا کہ ماں باپ کے آگے اف نہ کرنا، بھائی ایک خاص راز ہے۔ وجہ کیا ہے ماں باپ کے اندر کیوں اف نہ کرنا؟ جی وہ علم کے ساتھ وضاحت کرے، پلیز ایکسپلین یہ کیا ہے۔ یہ نہیں ہے، حکم ہے اللہ کا مان جاؤ، اللہ کے حکم کو اللہ کے حکم کے طور پر مان جاؤ۔ حالانکہ بڑا ہی تنقید ہو سکتی ہے، اللہ کے کمال جو ہے اس کی ہر بات کے جواب میں اس نے ایک اور بات لکھی ہوئی ہے۔ یہ قرآن کریم کا خاص اعجاز ہے کہ ہر بات کے مقابلے میں خود ایک بات لکھی ہے۔ میں جس کو چاہتا ہوں رزق دیتا ہوں، کما کے کھانا کہاتی، ہم بغیر حساب کے معاف کر دیتے ہیں، لیکن ہم رائی کے دانے کے برابر بھی حساب لے لیں گے۔ ایک مقابلے میں جواب آ گیا، جو محنت کرو گے وہی کچھ پالو گے، کہتے محنت کے بغیر ہی ہم دیتے ہیں۔ مترزق من تشاء، بغیر جس کو چاہتا ہوں بے حساب دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہر حکم کے مقابلے میں اپنا ایک اور حکم رکھا ہوا ہے۔ بڑی بات سمجھ نہیں آئی، مشکل بات تو نہیں ہے، میں ایسے کہہ رہا ہوں سمجھ نہیں آئی، مشکل بات نہیں ہے۔ اس میں کہ صرف آپ ہی تو سامعین نہیں ہونا، اور بھی واقعات ہو رہے ہیں، آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ رحمان کی صفت رکھنے والا اللہ قہار کیسے کہلا گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ شان ہے۔ رحمان بھی وہی ذات ہے، قہار و جبار بھی وہی ذات ہے۔ اب اس پر ایمان لانا جو ہے نا یہ آپ کو کام ہے کہ ہم ایمان لائے۔ یہ نہ کہنا کہ رحمان ہے تو قہار کیسے ہے، اول ہے تو آخر کیسے ہے، جب وہ ظاہر ہے تو باطن کیوں کر ہو گیا، یہ سارے واقعات کیسے ہو گئے۔ اب آپ کا کام یہ ہے کہ ایسے ہی تسلیم کر لو، اول بھی ہے آخر بھی ہے، ظاہر بھی ہے باطن بھی ہے، اور خبیر بھی ہے علیم بھی ہے۔
اور لطیف بھی ہے، وہ سب کچھ بھی ہے، جو کچھ بھی ہے، قہار جبار ہے، منتقم ہے اور انتقام لیتا ہے اللہ، ذل عظیم، تو ذلتیں نازل کرتا ہے اللہ، عزتیں دیتا ہے اللہ، چار جان میں چھوڑ دیں عزت دیتا ہے، یہ نہیں بات بنی جی، جب آپ کہتے یہ نہیں بات بنی تو پھر آپ کا ایمان آ گیا، کہتے دیتا ہے، ٹھیک ہے، عزت بھی وہی دے گا، عزت بھی وہی دے گا، کہ اس نے زندگی دی ہے، ہاں زندگی دی ہے، سمجھ آ گئی، واپس بھی کوئی لے کے جائے گا، لیکن کیوں نکال دو، بس یہ ایمان کے اندر بات ہے۔ تسلیم کا خوبی کیا ہے؟ جہاں واضح کیوں پیدا ہو رہا ہے وہاں نکال دو، زندگی دی ہے تو دی ہے، چلو ٹھیک ہے، پھر یہ وجہ کیا ہے واپس لے کے چلا جا رہا ہے، ابھی زندگی کی سمجھ آنے لگی تھی، کہتا ہے وقت ہی پورا ہو گیا، یہ اللہ عجیب ہے، ایک ہی اس کے ساتھ بدلے میں واقعہ تھا، وہی درخت جل گیا، اچھا بات ہے، اسے پھل آنے کا وقت تھا، بدلے درخت جل، یہ کوئی ٹھیک بات نہیں ہے، اس بات کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ باتیں کہاں چلی کی باری، زاریوں میں بات کرتے ہیں، اس بات کے ساتھ نہیں کہا نہ، آپ یہ دیکھو کہ اپنی خامی کو اپنے تک رکھو، اللہ کی بات کو تنقید کے بغیر تسلیم کر لو، آپ دنا لوگ ہو، لاہور کے اندر رہنے والے ہو، میری بات آپ یہ مان لو، میرے کہنے پر ہی مان لو، اللہ کی بات میں جہاں واضح طور پر ایک پیراڈاکس آتا ہے، تضاد آتا ہے، وہاں واضح طور پر یقین سے مان لو دونوں باتیں ٹھیک ہیں، اللہ آیا رات کو آیا، اللہ نہیں آتا نہیں آتا، اللہ دیتا ہے پیسہ دیتا ہے جی، دیتا ہے، مانگتا ہے کیا کوئی مطلب دینے والا غریب کو کھانا نہیں کہتا اللہ، تو اللہ تعالیٰ کبھی دیتا ہے کبھی مانگ رہا ہے، کہتا میں نے تمہیں دے دیا خزانے، 2.5% مجھے دے دینا، کوئی کاروبار کے لیے ضروری ہے، وقرض اللہ قرضا حسنا، ہے کوئی اللہ کو قرضہ دینے والا، اللہ کہہ رہا ہے یہ آپ کو قرضہ کیوں چاہیے ایڈوانس، آپ خود خزانے کے مالک ہو، میں کہتا ہے کہ للہ خزائن السماوات والارض، اللہ کے پاس خزانے ہیں زمین و آسمان کے، سونے کی کھانے ہیں، حکم کن فیکون کی طاقتیں ہیں، اور ہر چیز ہے، اور سمندر کے اندر موتی ہے، خزانہ کیا ہے، بلکہ انسان ہی اس کے اپنے ہیں، اور ضرورت پڑی تو کیا ہے کوئی قرض حسن دینے والا، لیکن اگر یاد رکھو تو قرض حسن اللہ کے نام کا، اللہ کو مانگنے والا، اللہ نے مانگا کبھی آپ کے بھائی کے کام آیا، اللہ نہیں کھایا، یہ بھی ایک سماج ساز بات ہے کہ اللہ کے نام پر ہی لوگ کسی غریب کے پیسہ تو پہنچاؤ اس کو، یہ اللہ کی درخواست اجازت ہے، مانگنے والوں نے مانگا، انہوں نے کہا کہ یا اللہ تیرے نام پہ لے لیں، انہوں نے کہا لے لو میرے نام پہ، زکوٰۃ اللہ کے نام پہ کھائے گا آپ کا بھائی، غریب معروم بھائی، اور خیرات اس کے نام پہ کھائے گا آپ کا بھائی، اور جتنے بھی صدقات ہیں وہ آپ کے بھائی کھائیں گے، تو بات تو رہ گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے غریب بھائیوں کا اللہ ہونے کے باوجود خیال کر رہا ہے، اور تم اس کے بھائی ہونے کے باوجود خیال نہیں کر رہا، دقت جہاں پیدا ہو رہی ہے، اللہ نے تمہارے بھائی ہو کے بات کرتا ہے، قریب آ کے بات کرتا ہے، مانگتا ہے، کہتے میں نے تم سے کھانا مانگا، تم نہیں تھے اس وقت، نہیں دیا کھانا، تم نے کیوں نہیں مجھے دیا، کہتے کب آپ نے مانگا تھا، کہتا وہ سائل تھا میں تھا، اللہ نے کہا کیا تھا، وہ سائل میں تھا، تو اللہ سائل بن کے آتا ہے، آپ سائل کی قدر نہیں کرتے، آپ یہ کہو کہ ہٹا کٹا تھا، سائل کو خود تو کمانا چاہیے تھا، آپ کو بڑی عقل آ گئی ہے، آپ کہو کہ ہٹا کٹا تھا، سوال یہ ہے کہ اس میں کیا مجبوری آئی ہے کہ وہ سائل بن گیا، سائل کی قدر کرو، اور کس بات کی قدر کرو کہ تمہیں خدا نے سائل نہیں بنایا، ویسا جیسے وہ ہے، ایک درویش بڑے مشہور درویش بزرگ جا رہے ہیں، ایک گلی سوا کرنے والا کوڑے کا اٹھا رہا ہے ٹوکرا، آپ پاس سے گزرے، بڑے مرید ساتھ تھے ان کے، بڑے خاص قسم کے پیر، آج آپ پاس گئے تو آپ نے اس کو ہاتھ لگا کے اٹھا دیے سر پہ، مرید تو پتہ ہے آپ اکثر ہوتے ہیں بڑے ظالم قسم کے، کیونکہ سرکار حکم فرمایا ہوتا ہے تو ہم جان حضرت آپ ان کا بات سنو، اللہ کا مہربانی ہے کہ مجھے اس سال میں رکھا، اس کو اس سال میں رکھا، اگر مجھے اس سال میں رکھ دیتا اور اس کو اس سال میں رکھ دیتا تجھے کیا، اس بات کا شکر ہے کہ میں اس سال میں ہوں، شکر ایسے ہی ادا ہوگا کہ اس کا ٹوکرا اٹھایا جائے گا، ورنہ تمہیں مطلب شکر ادا کرنا نہیں آیا، تم اپنے دانا ہونے کا شکر نہیں ادا کر سکتے، کسی جاہل کے ساتھ رحم نہیں کر جاؤ، امیر ہونے کا شکر ادا کرنے کے غریب کے ساتھ رحم کر جاؤ، تم کچھ ہونے کا کچھ شکر نہیں ادا کرتے کہ نہ کچھ کے ساتھ کچھ ہو جاؤ، آپ کرتے ہی کچھ نہیں ہو، صرف مطلب آپ روب کرتے ہو،
چہرے دکھاتے رہتے ہو، ڈراتے رہتے ہو، کبھی چہرے سے پیار بھی کی بات نکلی آپ کے لیے کسی کے لیے؟ آپ کے منہ سے تلوار ہی نکلتی ہے، آگ نکلتی ہے، کبھی محبت نامہ بھی نکلا؟ زردہ لوگ ہیں، کچھ بھی نہیں کرتے، کسی کو پیار کے بول ہی بول جاؤ، کیا فرق پڑے گا؟ لوگ بڑے دکھی ہیں پہلے ہی، آپ سچ بولتے رہتے ہو، سچ مجروح کر دو، دل نہ مجروح کرو، بتانا نہ کسی کو، آپس میں بات ہو رہی ہے، کوئی فرق نہیں پڑے گا، سچ کو آگے پیچھے کر دو، دل کو آگے پیچھے نہ کرنا۔ تو ماں باپ تھوڑی دیر کی میوہ ہے، وہاں یاد رکھنا، چند دنوں کا کھیل ہوتا ہے، پھر آپ کی زندگی بھی بڑی اچھی ہو جائے گی، لیکن ماں باپ کی قبر کے کنارے کھڑے ہو کر پھر آپ کو وہ وقت کبھی نہیں ہاتھ آئے گا۔ زندگی ہاتھ آ جائے گی، زندگی کے واقعات ہاتھ آ جائیں گے، سب کچھ ہو جائے گا، لیکن وہ چہرے کبھی ریپیٹ نہیں ہوں گے۔ اس سے پہلے کہ وہ چہرے مٹی میں چھپ جائیں، آپ کچھ نہ کچھ نیکی کی صورت نکال لو، جیسے بھی نکلتی ہے نکال لو، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، چلے جاؤ، راضی کر لو، ان کو راضی کر لو، پکڑ کے راضی کر لو، خبردار ناراض ہو دیکھا جائے گا، ایسے ہوتا ہے یاد ہے ماں کی ناراض ہو، لیکن یاد رکھنا ناراض نہ جان دو، یہ خاص روح ہیں۔ تو استاد مل جائے پرانا بچپن کا، اس کو پکڑ لو، مت ناراض ہونے دو، راضی ہو کے جاؤ۔ اچھا چھوٹے زمانے کے استاد، چھوٹے بچپن کے، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، بڑے کام کی باتیں ہیں، تاکہ آپ نے جب چلے ہی جانا ہے، نیکی کیا ہے؟ جانے سے پہلے آنے کا حساب دینا، یہی نیکی اور کیا نیکی ہے؟ جانا تو ہے اسی یہاں پر، 40 سال کے بعد کھیل ختم ہو جاتا ہے۔ کھیل کب ختم ہوتا ہے پتہ ہے؟ یہ نہیں کہ آپ کا ختم ہو جائے گا، آپ کے بندے ختم ہونے شروع ہو جائیں گے، آشنا ختم ہونے شروع ہو جائیں گے۔